السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا، جس کا ٹاپک ہے اللہ آزمائش کیوں دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سجدے میں رو رہے ہوں اور دل سے ایک ہی سوال نکل رہا ہو کہ یا اللہ، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو کھو دیا ہو یا کسی نے آپ کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بہت دعائیں کی ہوں لیکن جواب نہ ملا ہو، اور پھر دل میں ایک شک سا پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھول گیا ہے؟ نہیں، آج کی یہ ویڈیو آپ کے ہر کوشچن کا آنسر ہے، جو ہم جانیں گے کہ اللہ آزمائش کیوں دیتا ہے، اور بیلیف میں کہ ویڈیو کے آخر تک آپ کا نظریہ بدل دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک حقیقت سمجھ لیں، یہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ یہ دنیا اصل میں ایک ٹیسٹ سینٹر ہے۔ جیسے اسکول میں آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے، تب جا کر آپ اپنی اگلی کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم کہے کہ مجھے پیپر نہیں دینا، مجھے ڈائریکٹ پاس کر دو، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح کہ اگر زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو تو پھر اللہ کیسے دیکھے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک امتحان ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر اللہ آزماتا ہے تو مجھے ہی کیوں آزما رہا ہے؟ تو اس کا جواب 3 گہرے پوائنٹس میں دوں گی کہ نمبر 1، ایمان کو چیک کرنے کا سب سے پہلے جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب سب کچھ چھین لیا جائے، جب دل ٹوٹ جائے، جب دعا قبول نہ ہو۔ تب انسان کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ کہے کہ یا اللہ، میں پھر بھی تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، یا وہ شکایت شروع کر دے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یعنی صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ بے شک دیکھ رہے ہیں کہ مشکل میں آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ نمبر 2 ہے کہ گناہوں کو صاف کرنے کے لیے۔ پوائنٹ 1 تھا ہمارا کہ ایمان کو چیک کرنے کے لیے، پوائنٹ 2 ہے کہ گناہوں کو صاف کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی جو مشکل آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، وہ دراصل آپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے مصطفیٰ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں اور مسلم میں بھی، کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سوچیں، آپ کو ایک چھوٹی سی تکلیف ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، تو کیا یہ نقصان ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو فائدہ ہے۔ پوائنٹ 3 ہے کہ آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے، آپ کا مقام بلند کرنے کے لیے، آپ کو ایک مرتبہ عطا کرنے کے لیے اللہ آپ کو آزماتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی میں مشکلات کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ ان کا مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ جتنی بڑی کامیابی اتنا بڑا امتحان۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں لازمی ڈالتا ہے۔ آپ کی مشکل اس بات کی نشانی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ پر مشکل ہے، تو ذرا ان عظیم لوگوں کو دیکھیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سالوں تک اللہ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا، ان کا مال و دولت ختم کر دیا،
ان کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ایک جملہ نہیں بولا، بس یہ کہا کہ یا اللہ میں صبر کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ نے سب کچھ واپس دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، ان کے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا، ان کو جیلیں ہوئیں، لیکن ان کے کردار سازی کی گئی۔ تو سوچیں، وہ تو ہمارے اللہ کے اتنے عظیم پیغمبر تھے، کوئی انسان اتنی مشکل میں کیا کرے گا؟ لیکن انہوں نے صبر کیا اور آخر میں مصر کے بادشاہ بنے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ تو مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آپ صبر کریں تو انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ مشکل کیوں آئی، سوال یہ ہے کہ ہم نے اس مشکل میں کیا کرنا ہے۔ غلط طریقے ہیں کہ ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، مایوسی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہمیں مشکل میں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، حقوق العباد لازمی اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک شخص جنت میں جائے گا، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے زکوٰۃ نہ دی ہو، اللہ کے حقوق ادا نہ کیے ہوں، لیکن وہ شخص جہنم میں ہی جائے گا، جنت کی خوشبو سے بھی دور رہے گا جس نے حقوق العباد ادا نہ کیے۔ جس شخص نے حقوق العباد ادا کیے، لیکن حقوق اللہ تو معاف کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے، اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر کیسا ڈر ہے؟ تو بیٹا آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی نہیں چھوڑتے، ہر حال میں اللہ پر توکل رکھو۔ کبھی کبھی آپ کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو، وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، تو اللہ نے قرآن میں کتنی خوبصورت بات فرما دیا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یاد رکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ مطلب آپ جتنی مشکل میں ہیں آپ اتنے ہی مضبوط ہیں، آپ کی ہر دعا، ہر آنسو، ہر تکلیف ضائع نہیں جا رہی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور وہ دن آئے گا جب آپ کہیں گے کہ یا اللہ جو تو نے کیا وہی بہتر تھا، یا اللہ وہ سب بہتر چیزیں تھیں جو آپ نے پسند فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک در بند ہوتا ہے تو 7 در کھلے ہوتے ہیں۔ تو انسانوں آپ کو چاہیے، ویورز آپ کو چاہیے کہ جو در بند ہے اس کو بجانے کی بجائے جو باقی کے در ہیں ان کو بجایا جائے، اور وہ در کیسے کھولیں گے؟ دعا سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ تو میں اپنے ویڈیو کے اینڈ اور اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ یا رب اگر ہماری زندگی میں آزمائشیں ہیں تو ہمیں صبر بھی عطا فرما، اگر ہمارے دل ٹوٹے ہیں تو انہیں اپنے ذکر سے جوڑ دے۔ یا الہی جو آنسو ہم نے راتوں میں بہائے، جو درد ہم نے دل میں چھپایا، جو بات ہم کسی سے نہ کہہ سکے، تو سب جانتا ہے یا رب، ہمیں ایسی طاقت دے کہ ہم ہر مشکل میں تیرا شکر ادا کر سکیں۔
ہمیں ایسے دل عطا فرما جو ہر حال میں تجھ پر راضی رہیں۔ یا اللہ، ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو ہمیں معاف فرما، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ یا رب، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، ہماری مشکلات کو رحمت بنا دے، ہماری زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں کبھی اپنے راستے سے دور نہ کرنا، ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھنا، اور جب ہمیں آزمائش دے تو ہمیں اپنے قریب لینا۔ یا رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کر دینا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جس سے تو راضی ہو گیا۔ یا الہی، میرے سننے والوں کی خیر فرما۔ الہی، میرے ویورز کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی، میرے سہاگ کو زندگی عطا فرما۔ اللہ، ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی، ہمارے پردیسیوں کی خیر فرما۔ یا الہی، ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ تو ویورز، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اور کومنٹ میں لکھیں کہ میں صبر کروں گا یا میں صبر کروں گی، اور میرے چینل پکیز شیخ پورہ کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ یہ حق کی ایک پکار ہے جہاں پہ آپ کو انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ہر طرح کا نالج پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اوکے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔